تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند، تو نے پہ یسوع ناصری پرستش میں تمہارا ہادی اور مددگار رہا ہے خداوند۔ اے پہ یسوع ناصری جتنے بہن بھائیوں نے تیرے حضور میں پرستش کی ہے خداوند، ان کے لیے تیرے حضور میں برکت کی دعا کرتے ہیں پیارے پاک خداوند۔ آج کی ساری پرستش ہے خداوند تیرے حضور باخور کی مانت پہنچے ہے پیارے پاک خداوند، اپنا جلالی ہاتھ بڑھائے پیارے پاک خداوند۔ اے پہ یسوع ناصری جب ہم تیری آواز سننے کو ہیں تو خداوند تیرے خادم کو، تیرے ممسو کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں پیارے پاک خداوند، اپنا جلالی ہاتھ بڑھائے خداوند، رہنمائی کرے خداوند پیارے پاک خداوند۔ جب وہ بولے تو خداوند پاک روح ان میں ہو کر بولے، روح اور آگ سے تپایا ہوا کلام دینا ہے پیارے پاک خداوند، جو خداوند ہماری روحانی غذا خداوند بنے ہے پیارے پاک خداوند۔ آج کا کلام ہے خداوند ہماری زندگی کی کانٹ چھانٹ کرے پیارے پاک خداوند۔ آج کے کلام سے خداوند ہم سیکھیں اور اے خداوند اس اے خداوند کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کر اے خداوند اس پر عمل کرنے والے ہوں، اور اے پیارے پاک خداوند اس کے مطابق اے خداوند اپنی زندگیوں کو اٹھا لے خداوند پیارے پاک خداوند۔ تو ہم سب کے ساتھ ہونا ہے پیارے پاک خداوند، سننے والے کان اے خداوند، قبول کرنے والا اے خداوند دل، اور اے خداوند سمجھنے والا ذہن عطا فرمائے پیارے پاک خداوند، تاکہ خداوند ہم اس کلام کو سن کرے خداوند اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لیں، اور اے خداوند اس کلام پر عمل کریں اے خداوند، اور اے یسوع جس طرح تو چاہتا ہے خداوند اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزارے ہیں پیارے پاک خداوند۔ تو ہم سب کے ساتھ ہوئے خداوند، میٹنگ پریزائڈ کرنے والی بہن کے لیے تیرے حضور سے برکت کی دعا کرتی ہوں خداوند، اپنا جلالی ہاتھ بڑھا خداوند، اپنے پاک روح کا گہرا مسد ترتیب عطا فرما، اپنا جلالی ہاتھ بڑھا، برکت دے خداوند۔ جتنے بھی سر تیرے حضور میں سرنگو ہیں ایک ایک کے لیے تیرے حضور نام بنام برکت پہنچاتی، تو ہم سب کو بڑی برکت دے، یہ سب کچھ مانگتی تیرے پاک بیٹے یسوع المسیح کے قادر نام کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ آمین۔ تھینک یو سسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت دے، خداوند آپ کا گھرانہ خداوند کی پاک حضوری میں ایسے ہی جھکا رہے، اور خداوند آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھول کر الہی برکتیں آپ کے لیے برسائیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں آج میں خداوند کے خادم کے لیے، اس کے ممسو کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے، جس کے ذریعے آج ہم خداوند کی خوبصورت نجات یافتہ باتیں سنیں گے ہماری زندگی کے لیے۔ جو کلام خداوند نے آج اپنے بیٹے پاسٹر جان لطیف کے ذریعے ہم سے کرنا ہے، ہم اپنے اس کے بیٹے کو، اس کے خادم کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور خداوند کی پاک حضوری کثرت کی مانگ لیتے ہیں، خداوند کا روب اور خداوند کا دبدبا، خداوند کی پاک حضوری خداوند کے بیٹے کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ جی پاسٹر جی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، پاسٹر جان لطیف۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام اور آداب پیش کرتے ہیں، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو زندگی، صحت اور تندرستی عطا کی ہے۔ سسٹر سمر، خداوند آپ کو برکت عطا کرے، اور سب سے پہلے تو کرائسٹ ویژن یورپ ویلکم کہتا ہے، اور آج آپ اس میٹنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، خداوند آپ کو برکت عطا کرے، اور اسی طرح کثرت سے اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرتا رہے، اور ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید اور ویلکم کہتے ہیں۔ میں کرائسٹ ویژن یورپ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے ایک بار پھر یہ موقع عطا کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے زندہ پاک کلام کو سیکھ سکتا ہوں۔ جتنے بھی ہمارے ساتھ بہن بھائی اسکائپ پر موجود ہیں، خداوند آپ سب کو برکت عطا کرے۔ جو بہن بھائی ہمارے ساتھ فیس بک پر یا یوٹیوب پر لائیو موجود ہیں، خداوند آپ سب کو برکت عطا کرے۔ گرمی پاکستان میں بہت زیادہ پڑ رہی ہے، اور پاکستان میں جب کال کرتے ہیں تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے۔ یہ گرمی ہم نے بھی محسوس کی، ہم بھی پاکستان میں رہ کر آئے ہیں، تو گرمی کی شدت جو ہے وہ جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر پریشانی جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہے، تو جب بھی کال کرتے ہیں تو وہ لوگ پریشانی نظر آتے ہیں۔ ہم جو یورپ میں رہتے ہیں ہم اس گرمی کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن آج کم از کم بھی 30 درجہ حرارت ہے یہاں پر جرمنی میں، تو پسینہ جب آتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلیں آج گرمی جو ہے وہ پڑی ہے اور پسینہ تھوڑا سا آیا ہے، تو جسم جو ہے وہ تھوڑا سا
کھل جاتا ہے اور طاقت ملتی ہے۔ تو کچھ لوگ اس بات کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ جی آج گرمی پڑی، اور کچھ لوگ اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک ایکسکیوز می ایک ملا جلا رجحان ہے کہ کسی جگہ پر انسان کسی چیز کے لیے خوش ہوتا ہے اور کسی جگہ پر انسان اس چیز کے لیے خوش نہیں ہوتا، لیکن خداوند یہ کہتا ہے کہ ہم خوش رہیں ہر وقت، یعنی کہ ہر جگہ پر، ہر موسم میں، ہر حال میں ہمیں خوش رہنے کے لیے خداوند طالب ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ خوش رہیں۔ تو میں اپنی اسکائپ پر ویڈیو آن تو میرا خیال ہے کہ نہیں ہوئی، چلیں میرا خیال ہے کہ اگر نظر آ جائے کچھ تھوڑا بہتر، کیونکہ میرے اسکائپ کی جو ویڈیو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ انتھیٹک نہیں ہے، لیکن میں نے کھول دی ہے۔ لیکن جیسے بھی ہے خداوند آپ کو برکت عطا کرے۔ آپ ضرور آج کے کلام کو سنیے گا اور دیکھیے گا بھی۔ تمام حاضرین کو جو ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں اور تمام ناظرین جو فیس بک پر یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، خداوند آپ سب کو برکت عطا کرے۔ میرے جو مضمون ہوتے ہیں یہ ایک موٹیویشنل مضمون جو ہے میں ان کو چنتا ہوں، اور ان کو موٹیویشنل چناؤ کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کی تاریخی باتوں سے گو کے بخوبی طور پر تمام کی تمام باتوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن آج کے اس دور میں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں ہمیں کچھ کرنے کی یا کچھ پریکٹیکل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اسی لیے میں گاہے بگاہے ایسے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے حوالہ جات یا ٹاپکس کو چنتا ہوں جو ہماری زندگی کے اندر ایک کریٹیوٹی کو پیدا کریں، ایک کردار کو پیدا کریں، یعنی کہ ایک ایسی زندگی کو ہم گزاریں جو خداوند کے زندہ پاک کلام کے مطابق عملی زندگی جو خدا چاہتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھی گئی ہیں، اور ہم آج ایک ایسے ٹاپک کو ٹچ کریں گے جو بہت بہت اور بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ خدا ہم جو مسیحی ایماندار برگزیدہ خون سے خریدے ہوئے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک ایسی پسندیدہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزاریں جو وہ اپنے محبت اور طالبوں سے امید اور توقع رکھتا ہے۔ میرے آج کا ہمارا جو حوالہ ہے، جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ رومنز کا خط، پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 8واں باب، اور ہم 7واں باب نکالیں گے، 7واں باب، اور اس کی ہم 18 اور 19 یہ 2 آیات جو ہیں یہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے اس کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے رومنز چیپٹر 7 ورس 18 اینڈ 19، 18 اور 19 2 آیات ہیں۔ اگر کوئی بہن بیٹا بیٹی پڑھنے میں رہنمائی کر دے تو خوشی ہوگی، برکت۔ جی سسٹر، پیسہ میں پڑھتی ہوں۔ جی ضرور سسٹر شمیم۔ ہاں جی، خدا پاک اور زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ رومیوں کا خط، اس کا 7واں باب
اس کی 18 اور 19 آیت۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے کو برکت پاتے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ سسٹر شمیم رضا، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ ہر روز خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، اور خداوند کے گیت جو حمد، تعریف اور ستائش کے لیے بھی ہر روز آپ کے جو گیت ہیں وہ ہم واٹس ایپ پر ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ خداوند کے جلال کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت عطا کرے۔ میرے تو یہ حوالہ جو رومنز چیپٹر 7 ورس 18 اور 19 میں پڑھا گیا ہے، اس حوالہ کے اندر خداوند کا بندہ پالوس رسول جو ذکر کرتا ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، یعنی کہ وہ اس چیز کا علم رکھتا ہے، واقف ہے، جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، باڈی کے ساتھ ہے، ہمارے بدنوں کے ساتھ ہے۔ میں اس چیز کے بارے میں آپ کو آج ضرور بتانا چاہوں گا کہ جسم نیکی جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا، یعنی کہ جو نیکی وہ اس جسم سے کرنا چاہتا ہے وہ اس سے ہو نہیں پاتی۔ اس کی وجہ آج ہم دیکھیں گے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں ہوتی، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے۔ سو یہ دو باتیں ہیں جس کے بارے میں خداوند کا بندہ پالوس رسول رومنز کی کلیسیا کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور انہیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بدن کی پریکٹیکل، یوں کہہ لیں کہ ایک انسان کی طرز زندگی کے بارے میں جو کچھ اس بدن سے سرزد ہو سکتا ہے اس کے بارے میں وہ کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ کیا مسیحی بہن بھائی یا مسیحی لوگ جو ہیں وہ دو شخصیتوں کے مالک ہیں؟ میرے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہمارے مسیحی ایماندار بھائی بہن ممبران کہہ لیں، بلیورز کہہ لیں، خدا کے فالوورز کہہ لیں، کیا ان کو دو شخصیتوں کے مالک ہونا چاہیے؟ یہ بہت بہت اہم اور ضروری سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں خداوند کے پاک روح القدس نے مجھ سے کلام کیا، اور اس نے کہا کہ یہ ٹاپک ہمارے آج کے جو مسیحی اس زمانہ میں بہن بھائی رہتے ہیں ان کی زندگیوں کے لیے یہ بہت ضروری اور اہم ٹاپک ہے، جس کا ڈائریکٹ ہماری زندگیوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی کہ اگر میں اس کا آغاز اس طریقے سے کروں کہ دیکھیں ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جتنے بھی دن ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دنوں کے اندر کوئی بھی فرق نہیں۔ میں ایک تمثیل آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے یہ دن ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، 7 دن جو ہیں، ان کے اندر فرق یہ ضرور ہے کہ ان کے نام دیے گئے ہیں، یعنی کہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، یہ دن جو ہیں ان کے نام دیے گئے ہیں، لیکن ان دنوں کا جو کردار ہے، یعنی کہ دن بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، صبح بھی ہوتی ہے،
और फिर 24 घंटे जो हैं हर दिन के अंदर मौजूद हैं। यानी कि ये दिनों की अगर हम बात करें, यानी कि फितरतन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर किसी किस्म की कोई भी जिबिलतन तब्दीली जो है वो रूनुमा नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर फितरत के अंदर जो है तब्दीलियां खुदा की तरफ से हो जाती हैं। लेकिन खुदा ने बनिनो इंसान को वो अशरफुल मखलूकात बनाया है जो अपनी फितरत को या अपनी नेचर को या अपनी जिबिल्लत को तब्दील करता जाता है। यानी कि जब बच्चा होता है तो उसकी सोचने का महवर और होता है, उसके काम करने का तरीकाकार, उसके रवैयों में तब्दीली या बहुत सारा फर्क जो है उस इंसान की जिंदगी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो आ जाती हैं। दिनों की मिसाल दी, नाम का फर्क है लेकिन उनका जो एक रूटीन है वो तब्दील जो है, हाँ दिन छोटे हो जाना, बड़े हो जाना, लेकिन आवर्स जो हैं, घंटे जो हैं वो टोटल 24 के 24 ही हैं, उनके अंदर तब्दीली जो है वो नहीं आती। इंसान के किरदार में, इंसान की सोच में फर्क जो है वो जरूर आ जाता है, लेकिन हम सब हैं तो इंसान हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इंसान होते हुए मसीहत की बात करते हैं, बिलीवर्स की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुदा इंसान के अंदर उसकी तब्दीली को पसंद नहीं करता। यानी कि वो ये चाहता है कि तमाम के तमाम जो बनिनो इंसान हैं, चले हम तो मसीहत की बात कर रहे हैं कि हम जो बिलीवर्स हैं, खुदा ये चाहता है कि तमाम के तमाम जो बिलीवर्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके तालब हैं, जो उसके ईमानदार हैं, उनके रवैयों के अंदर, उनकी मोहब्बत के अंदर, उनके प्यार के अंदर फर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि वो बिल्कुल खुदा की मर्जी के मुताबिक जो खुदा अपने मोहब्बत करने वालों में देखना चाहता है वो होना चाहिए। यानी कि कुछ जिंदगी के अंदर ऐसी प्रैक्टिकल बातें हैं जो खुदा हर एक की जिंदगी के अंदर देखना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरे तमाम के तमाम, क्योंकि देखिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी को गुजारा है, उनकी जिंदगी के अंदर इंसानी जो किरदार है या जो सोच है या जो रवैये हैं या बोल चाल जो है, उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। एक बात मिसाल दे देते हैं मोहब्बत की, अगर हम बात करें, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है मोहब्बत की यीशु मसीह के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह जैसे जैसे वो बचपन में था, जो मोहब्बत वो उस वक्त लोगों से करता था, वही मोहब्बत उसने सलीब पर भी जाहिर की, और वही मोहब्बत आज भी वो हर एक बनिनो इंसान के साथ जाहिर करता रहता है। सो मेरे चीजों, यही बात खुदा मुझ में और आप में देखना चाहता है। और अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, अगर हम खुदा से प्यार करते हैं, तो जो वो बनिनो इंसान से चाहता है, सोचिएगा कि क्या हम वो ही प्रैक्टिकल लाइफ इस जमीन पर गुजार रहे हैं? क्या हमारी सोच वही है जो खुदा हमसे चाहता है? क्या हमारी गुफ्तगू भी वही है जो खुदा हमसे चाहता है? क्या हमारे रवैये भी एक दूसरे के साथ वही है जो खुदा हमसे चाहता है? यानी कि लम्हा है, फिक्र है, सोचने की बात है बहुत ज्यादा। अब यहां पर
جس بات کا اب ٹاپک جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھیے گا کہ دو شخصیتوں کے مالک، اگر انگلش میں ہم اسے کہیں تو یہ کہیں گے ڈبل پرسنالٹی یا ڈوئل پرسنالٹی کہہ لیں، دو پرسنالٹیز کے مالک ہونا، دو شخصیتوں کے مالک ہونا۔ دیکھیں اس بات کو سمجھنا جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، یعنی مشکل ایسے لگتا ہے کہ جب آپ کسی ایک شخص کو ایک اچھے پرسنالٹی کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی کہ خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جب ایک شخص کو آپ ایک اچھے کردار کے اندر دیکھتے ہیں، ایک اچھی سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک اچھے رویے کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن یا نیکسٹ ڈے آپ اس شخص کو جب ایک دوسری پرسنالٹی کے اندر دیکھتے ہیں، ایک فرق رویے کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک فرق گفتگو کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک فرق سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو پھر یہ بہت مشکل لمحہ آ جاتا ہے اس شخص کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن جب آپ اس کو کسی دوسری پرسنالٹی کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک چیز کا اندازہ، یعنی تکلیف ہوتی ہے لیکن اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس شخص نے خدا کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے، یا خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو کلام مقدس میں سے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ جو طریقہ کار خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر رہ کر گزارا وہ تحریر کیا گیا، اور وہی باتیں آج خداوند مجھ سے اور آپ سے طلب کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسی ہی زندگی جو ہے وہ ہماری اس زمین پر گزرے تاکہ خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہو۔ میرے سوال میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کیوں، یعنی کہ ہم کیوں میں مائک بھائی صاحب اگر بند کر لیں یا سسٹر، اوکے، ہم کیوں وہ لوگ بننے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ اب یہ بات میں پھر سے دہراؤں گا کہ بعض اوقات ہم وہ کچھ بننے میں ناکام ہو جاتے ہیں جو ہم ہوتے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے آپ؟ اس کے اندر یوں آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجیے گا کہ کئی دفعہ ہم وہ بننے کی خواہش کرتے ہیں یا وہ بننے کو ہم ظاہر کرتے ہیں جو ہم ہوتے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جو موجودہ شخصیت ہوتی ہے، جو اصلیت ہوتی ہے، ہم اس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کبھی کوئی اور پرسنالٹی اور کبھی کوئی اور پرسنالٹی۔ اب مثال ہم اس طریقے سے دیتے ہیں، آج تھوڑا سا گلے میں خراش ہے، پانی بھی میں نے پاس نہیں رکھا ہوا، تو بات یہ ہے کہ فرض کریں میں مثال دیتا ہوں کہ چرچ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو چرچ کے اندر ہمارے بہن بھائی جو چرچ کے ممبران ہم سے ملتے ہیں وہ اتنی محبت کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ، اتنے حسن سلوک کے ساتھ ملتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج آسمان زمین کے قریب آ گیا ہے اور ہم فرشتوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کی زندگیوں کے اندر سے وہ محبت، وہ پیار جو ہے وہ چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد جب ہم انہیں کسی گھر میں، کسی فنکشن میں یا چرچ کے باہر کسی اور جگہ پر جب ملتے ہیں تو ان کی سوچ میں، ان کی گفتگو میں، ان کے رویے میں انٹائرلی ڈفرنٹ نظر آتا ہے۔ یعنی کہ ایسے لگتا ہی نہیں کہ یار یہ وہی بندہ ہے جو چرچ میں مجھے ملا تھا۔ اور ایسی پرسنالٹیز آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہوں گے اور دیکھا بھی ہوگا اور آپ جانتے بھی ہوں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو تیار رہنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بات جو میں نے کی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ کئی دفعہ جو حالات ہوتے ہیں،
यानी कि जो सिचुएशंस होती हैं, ऐसी सिचुएशंस के अंदर कई दफा हमें अपने रवैये को, हमें अपने ख्यालात को, हमें अपनी गुफ्तगू को, अपनी सोच को हमें कई दफा तब्दील करने की इसलिए जरूरत होती है कि वो हालात, वो सिचुएशन जो है वो इस किस्म की होती है कि हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है, पड़ जाती है। मेरे अज़ीज़ों, मैं यहां पर एक हवाले के साथ जिक्र करना चाहूंगा और इसे मजीद वज़ाहत करना चाहूंगा। यह है पहला, मेरे साथ निकालिएगा, पहला करंथियों और उसका 6वां बाब, और हम उसकी 19वीं आयत को पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 6 and we will read only verse 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है? बात वही आ रही है बदन की कि तुम्हारा बदन जो है ये खुदा की तरफ से तुम्हें मिला है और ये रूहुल कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये बदन खुदा की तरफ से हमें दिया गया है। अब इस आयत को समझाने के लिए हम थोड़ा सा तारीख पर जाएंगे, यानी कि तारीख का मतलब है हिस्ट्री पर जाएंगे। कदीम जमाना में, यूं कह ले कि इब्तदाई जब दुनिया जब बनाई गई थी, तो उस वक्त आप सब जानते हैं कि जो बनी इस्राएल थे वो हैकल में नहीं जाया करते थे। अब हैकल की जब तस्वीर को हम खींचते हैं तो हैकल के हमें 3 हिस्से जो है वो नजर आते हैं। एक सेहन होता है और दूसरा पाक कमरा और फिर एक पाक तरीन कमरा। और हम सब जानते हैं इस बात को कि जो सेहन था उस सेहन के अंदर आम लोग जा सकते थे, लेकिन जो पाक कमरा था उसके अंदर सिर्फ जो काहिन था वो जाया करते थे, और जो पाक तरीन कमरा था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सरदार काहिन जाया करता था, और वो भी साल में 1 मर्तबा सिर्फ कुर्बानी, लोगों के गुनाहों की माफी के लिए वो जाया करता था। सो मेरे जीजो, हम यहां पर देखते हैं कि ये जो पाक तरीन कमरा था, इस पाक तरीन कमरे के अंदर अहद का संदूक पड़ा होता था, खुदा की हजूरी होती थी, और वहां पर सरदार काहिन का और खुदा का राबता जो था वो वहां पर हुआ करता था, और वो फिर बनिनो इंसान के लिए माफी और कफारे के लिए कुर्बानी जो थी वो चढ़ाया करता था। अब हम आते हैं इंसान की तरफ। ये इंसान जिसका एक बदन है, जिस बदन के अंदर एक रूह है, ये रूह कुद्दस की बात नहीं कर रहा, ये दम की बात कर रहा है। उस दम को भी हम रूह कहते हैं। बदन, फिर दम, और फिर रूह कुद्दस। जैसे यहां पर लिखा है कि बदन, तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है, यानी कि इस बदन के अंदर रूह कुद्दस का होना, इस दम का होना, ये तीनों चीजों जो है पाई जाती हैं। बदन और ये सांस, दम, और फिर रूहुल कुद्दस का होना, यानी कि ये तरतीब है, ये तरतीब दी गई जिस तरीके से सेहन और फिर पाक कमरा और फिर पाक तरीन कमरा जो है। यानी कि हम इस चीज को देखेंगे कि बदन, हैकल और रूह का मकदस, यानी कि ये एक तरतीब जो दी गई है, ये बदन जो है ये उस सेहन की तरफ इशारा कह रहे या जाहिर करता है। यानी कि इस जिस तरीके से उस सेहन के अंदर लोग जा सकते थे, लेकिन पाक कमरे में और पाक तरीन कमरे में वो नहीं जा सकते थे। सो ये बदन जो है वो उस सेहन को जाहिर करता है, और इस बदन को हर इंसान देख सकता है, यानी कि सारी दुनिया जो है वो इसको देख सकती है, और इस बदन का दुनिया के साथ तल्लुक है। इस बदन का
دنیا کے ساتھ دیکھیں 5 سینسز ہوتی ہیں نا. ایک سینس ہوتی ہے دیکھنے کی، جس طریقے سے آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں فیس بک کے ذریعے سے یا اسکائپ سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ ایک سینس ہے دیکھنے کی سینس جو ہوتی ہے. پھر دوسری ایک سینس ہوتی ہے سننے کی، جس کو ہم کانوں کے ساتھ آواز کو سنتے ہیں. اور پھر تیسری سینس ہوتی ہے ٹچ کرنے کی، چھونے کی سینس ہوتی ہے. اور پھر چوتھی سینس ہوتی ہے بولنے کی، جیسے میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. اور یہ وہ سینسز ہیں جو کام کر رہی ہیں. اور پھر 5ویں سینس جو ہوتی ہے وہ اسمیل کی ہوتی ہے، سونگھنے کی ہوتی ہے. تو یہ تمام کی تمام 5 سینسز جو ہیں، یہ ان کا تعلق جو ہے یہ ہمارے بدن کے ساتھ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ صحن کے اندر صرف اور صرف عام لوگ بھی جا سکتے تھے، کوئی اس میں ممانعت نہیں تھی. اس بدن کو ساری دنیا دیکھ سکتی ہے، اور اس بدن کا تعلق دنیا کے ساتھ یا دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہے. لیکن اب ہم آتے ہیں اس دم کی طرف، اس روح کی طرف آتے ہیں جو پاک کمرہ ہے. اب دیکھیں، یہ ایک وہ پاک کمرہ ہے جس کا تعلق صرف اور صرف بدن کے ساتھ ہے. کیسے؟ جب تک یہ بدن ہے اس کے اندر روح یا وہ دم ہے. اگر اس بدن سے روح نکل جائے تو پھر یہ مٹی ہے، یہ بدن نہیں رہے گا، یہ مٹی ہو جائے گی. اور اس مٹی کو پھر فوراً ہم کہتے ہیں کہ اسے مٹی میں ہی، خاک کو خاک میں ملا دیا جائے. یہ بات ہو گئی پاک کمرے کی. اب ہم آتے ہیں اس پاک ترین کمرے کی طرف. پاک ترین جو کمرہ ہے، اس کے اندر اس سردار کاہن کا اور خدا کا آپس میں رابطہ یا تعلق ہوتا ہے. یعنی کہ بدن، زمین، روح، یہ بدن کا جو تعلق ہے یہ زمین کے ساتھ ہے. لیکن جو روح ہے، روح القدس جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ آسمان کے ساتھ، یعنی کہ آسمان اور زمین کا ایک کنیکشن، ایک رابطہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. میرے عزیزو، روح القدس جو پاک کمرہ میں ہے، ہیکل کا وہ کمرہ جو پاک ترین حصہ سے جہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا. دم روح ہے، بدن جسم ہے، اور روح القدس جو ہے یہ اس کی یوں کہہ لے کہ متنازع ہے. یعنی کہ ان کی متنازع دشمنی کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی کہ جو کچھ بدن سوچتا ہے یا جو ہمارا ذہن سوچتا ہے، اس سوچ کے اندر کئی دفعہ ہم اچھی سمجھ کر سوچ کو لاتے ہیں، لیکن شاید ہماری وہ سوچ جو ہے جو اس بدن کے مطابق ہے وہ روح قدس کے ساتھ متنازع کرتی ہے، اس کے ساتھ میچ نہ کرتی. یعنی کہ جو روح قدس کو پسند ہے وہ شاید یہ بدن نہ کر رہا ہو، لیکن جو اس بدن کو پسند ہے شاید وہ روح قدس، جو اب شروع میں حوالہ پڑا تھا، خدا ان کے بندے نے کہا تھا کہ جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے، لیکن جس کا میں ارادہ نہیں کرتا بدی کا، وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. اس بات کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بدن کا تعلق روح کے ساتھ تب تک ہو سکتا ہے جب ہمارے بدنوں کے اندر وہ روح القدس کام کرتا ہے. اور یہ روح القدس کام ہمارے بدنوں کے اندر تب کرتا ہے جب ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، اور روح القدس کا مقدس جس بدن میں بن جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر یہ ڈوئل پرسنالٹی جو ہے یہ نہیں آ سکتی. ڈوئل پرسنالٹی ایک مسیح کے اندر تب ہوتی ہے جب اس کے اندر روح القدس کی موجودگی نہیں ہوتی. میرے عزیزو، روح القدس کی موجودگی کا ہونا ہماری زندگی کے اندر
بہت ضروری ہے۔ اور یہ حوالہ جو پڑھا گیا ہے کہ تم کو خدا کی طرف سے یہ بدن ملا ہے، تم اپنے نہیں خدا کے ہو، اور تم اپنے نہیں، یعنی کہ یہ بدن خدا کے جلال کے لیے ہے۔ یہ بدن ہماری اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں ڈوئل پرسنالٹی رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہا گیا، ہمیں اس پرسنالٹی کو رکھنے کے لیے جو خدا کی مرضی کے، ہماری مرضی، ہمارے سوچ، ہمارے رویے جو ہیں وہ ہمارے اس بدن کے مطابق ہو سکتے ہیں، لیکن جب روح القدس ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو پھر یہ ڈوئل پرسنالٹی جو ہے، دوہری نیشنلٹی میں کہنے لگا تھا، دوہری شخصیت جو ہے، جرمن کے اندر ڈوئل نیشنلٹی جو ہے یہ الاؤ نہیں ہے، انگلینڈ کے اندر ڈوئل نیشنلٹی جائز ہے۔ سو میرے عزیزو، مسیح ہوتے ہوئے جو شخص اس بات کو جان لیتا ہے کہ ہمارے بدن جو ہے یہ خدا کے جلال کے لیے ہے، ہمارا بدن جو ہے یہ اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہے، جب تک ہم روح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ بغل گیر نہیں ہوتے، تب تک میرے عزیزو ہم اس برکت کو، یعنی کہ دنیاوی جو چیلنجز بدن کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں جو آتے ہیں، یہ دنیاوی چیلنجز جو ہیں یہ ہماری زندگیوں میں آتے رہیں گے، لیکن جب تک ہم خدا کے ساتھ بغل گیر نہیں ہوتے یہ بدن خدا کی مرضی کے خلاف ہی جاتا رہے گا۔ خدا کی مرضی کے خلاف ہم تب جاتے ہیں جب وہ روح القدس ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا۔ سو آئیے میرے عزیزو، میں آج صرف یہی بات بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنے اندر سے وہ دوہری شخصیت جو ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ نا میں جیسے بتا رہا ہوں کہ چرچ کے اندر اور سوچ، رویہ، پیار، اخلاق، لیکن چرچ کے باہر کوئی اور رویہ، کوئی اور گفتگو، کوئی اور سوچ جو ہے یہ خدا کے لوگوں کو زیب نہیں دیتا، اور خدا نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ روح القدس سے خالی ہوں۔ روح القدس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کریں۔ ہم خدا کے گھر میں دیکھیں، میں ایک دن بات کر رہا تھا کسی شخص سے انگلینڈ میں، تو وہ کہتا جی اسی تو جی ہفتے چ ایک دفعہ عبادت کر لینے ہیں۔ میں نے ٹھیک، بہت اچھی گل ہے، ہفتے چ ایک دفعہ بات کر لینی چاہیے، لیکن ہم ہر روز عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خدا کے اس پاک روح القدس کے مسح کو حاصل کریں۔ جس طریقے سے ہم ہر روز روٹی کھاتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح اس روز کی روٹی کو، اس روحانی خوراک کو ہمیں ہر روز کھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم روحانی طور پر آگے بڑھ سکیں، ہم خدا کی مرضی کو جان سکیں، ہم خدا کے حقیقی پیار کو سمجھ سکیں، اور اپنے بدنوں کے اندر سے ان دنیاوی خواہشوں کو ختم کریں اور آسمان کی چیزوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ آسمانی چیزوں اور دنیاوی چیزوں کا جیسے میں نے بتایا کہ یہ چیلنج تو رہے گا، لیکن جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، جب ہم اپنے بدنوں کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں، تو میرے عزیزو پھر ہمارا تعلق خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم آسمانی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ یہ دنیاوی چیزیں یہاں ہی رہ جانی ہیں، اور ان کا تعلق صرف بدن کے ساتھ کہہ لیں، اس دنیا کے ساتھ ہے، یہ سب کچھ یہاں پر ہی رہ جانا ہے، لیکن صرف اور صرف ہمارا جو رویہ، ہمارا جو خیال، ہماری جو سوچ ہے، جو روح ہے، وہ آسمان پر جائے گی۔ آئے ہم اپنے آپ کو اس حقیقی خوشی کو حاصل، دنیاوی خوشی جو ہے یہ چند لمحوں کی، چند دنوں کی ہے، ہم اس حقیقی خوشی کو، اس سکون کو، اس اطمینان کو حاصل کریں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے ہر روز ہمیں استعمال کرے۔ آمین اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔
आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे। हमारी दिली